صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. مزاج ہوئے تو میں کوئی دو گلہ کر لاں تھوڑے نا. تھوڑے علم میں چاہے کہ روز جمعہ ہے اور ہفتے دے جتنے بھی ایام ہیں ہر دن کسی نہ کسی معصوم نال منسوب ہے. تو جڑا آج دا دن ہے نام نال اسی میدان محشر وچ جانا ہے. اگر دل ہوئے تو میں اس امام دے دن اس امام دی ریت وچ اس امام دی دو گلاں کر لواں. امام تو پوچھیا گیا چھٹے معصوم تو کہ اس دن نو جمعہ کیوں آکھیا گیا. ہر دن دے جو نا ہیں تو اس دن دا نام جمعہ کیوں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اسے جمعہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسی ہی دن اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو میرے دادا علی کی ولایت پہ جمع کیا تھا. ظاہر ہے ابتدا ہے تو میں بھی کچھ زیادہ زور لا کے گل نہیں کرنا چاہتا جی میں آرام نہ سنو آرام نہ گل کراں. اسی ہی دن فرمایا اللہ کائنات دی ہر شے نو میرے دادے علی دی ولایت تے جمع کیتا. جمع کرن دی وجہ تو اس دن دا نام یوم جمعہ بن گیا. تو جو ہے تھوڑی اور پھر فرمایا کہ اسی ہی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی بھی مٹی جمع کیتی آئی اور اسی ہی دن اللہ اپنی ساری خدائی نو میدان حشر وچ جمع بھی کرے گا اور اسی ہی دن تھوڑے وقت امام دا ظہور بھی ہوئے گا. اللہ جل جلال یا دل کرے تو بولنا ورنہ چلو خاموشی نہ دو چار لفظ سن لو. جمعہ جمع کرن دی وجہ تو دا نام بڑھ گیا. ٹھیک ہے جی. اور معصوم تو پوچھیا گیا کہ جمعہ دے دن سب تو بڑا عمل کیا ہے تو امام نے فرمایا جمعہ دے دن سب تو بڑا عمل ہے محمد و اہل بیت محمد تے درود پڑھنا. اللہم صلی اللہ ہے تسی درود پڑھیا ہے لیکن پڑھیا تھوڑا جے میں اگلی گل دس دن. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ایک مومن آکے صلی اللہ محمد والے اس بندے مولا دی بارگاہ چ بیٹھ کے درود پڑھیا تو امام نے فرمایا درود ناقص نہ پڑھ بلکہ درود مکمل پڑھ. پھر امام نے درود پڑھ کے بھی سنایا اور امام نے پھر اگے بھی فرمایا جے ریت نہ بولے گی تو پھر باہروں آ کے کسے نہیں بولنا. امام فرمایا جیڑا مومن ایک دن محمد و اہل بیت محمد تھے 100 دفعہ اس طرح درود پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم جیڑا لفظ اجل فرجہم بھی لائے تو امام رضا نے فرمایا میں اس بندے دا ضامن ہاں وہ اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑ سکتا جب تک ساڑھے قائم دی زیارت نہ کر لوے. یا علی تو درود پڑھیا کرو تے چونکہ ہون ساڑھے تھے واجب ہے وَأَجِّلْ فَرَجْهُمْ دا لفظ درود دنال ساڑھتے واجب ہے. ظاہر ہے جس دی ریت ہیں کم از کم اس نے یاد تو کریے. موضوع نہیں پسند ہونے کی تائیں اور لگا ویسا ریت ہے نا جس دی. اچھا تواڈی ریت دا بندہ تواڈا نافرمان ہو جائے چلو ایک بھی بول کے جواب دے جی ہو جائے تواڈی ریت بندہ تواڈا نافرمان کتنے دہاڑے بان دسو
لو جواب فوراً مل گیا. انہاں آکھیا جی ایک منٹ بھی نہیں بانتے. اچھا حیرت نہیں ساڈی رعیت دا بندہ ساڈا نافرمان ہوئے اسی ایک منٹ نہیں بان دیندے تے جس دی اسی رعیت ہیں او دی مندے بھی کوئی نہیں تے اس اجے تک سن رعیت چوں کڈیا بھی کوئی نہیں. اس اجے تک تو نہیں کڈیا او دی رعیت چوں نا. اور آج دے دور سب تو بڑی عبادت بھی اس امام دا انتظار. اور ہے تھوڑا میرے لے پاس ہے اجے میں تھوڑا ذہن بنا کے پھر دو چار گلاں امام دیاں کرنا چاہنا. اور ایک گل یاد رکھے ابتدائی مجلس سے کر لوں. بعض بندیاں دا ایک خیال بن چکا ہے کہ امام زمانہ غائب ہیں. منبر تے کھڑا باوضو کھڑا مولا دی عدالت ہے. امام غائب نہیں ہیں اسی غائب ہے. میری گل تھوڑے دل تک پہنچ گئی میں مجلس تاں سمجھاں گا کہ میں پڑھی ہے. تھوڑا معیار یہ ہوئے کہ ڈھیر داد ہوئے تاں اس چنگا پڑھے تو میرا وہ معیار نہیں ہے. بعض بندیاں دے خیال ہے کہ مولا غائب ہے. یقین کرو امام غائب نہیں ہے اسی غائب ہو چکا. جڑے چپ کر گئے تسی دسو امام اتھے کوئی نہیں بول دے نہیں ہے نا. چلو ابتدائی مجلس سے تو سارا دن لطف دے گا اے فرمان جو تسی غور نال سن لیا. میرے وقت دے امام خود فرمایا جہاں دو بندے میرے متعلق گفتگو کریں ان دو میں تیسرا میں خود بھی موجود ہوتا ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. امام فرمایا جتھے دو بندے میرے متعلق گفتگو کرن انہاں دو دے درمیان تیسرا میں خود موجود ہوں. مطلب امام اتھے ہیں. اچھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. امام جدو موجود ہیں میرا سارے خاموش مجمع تے ایک سوال ہے. آیا بھی میرے خیال ہے میں پہلی ویریاں تے میں نگوں لگتا ہے جو آیا بھی آخری ویریاں کہ جڑی تھوڑی چوپ دس دیئے جڑی میں اوکھی گل پہ کر دوں. امام جدو موجود ہیں کدی سوچیا جے پھر نظر کیوں نہیں آندے. موجود ہیں نا کیوں تو نظر نہیں آئے کیوں میں نظر نہیں آئے. کیوں امام دی گل نو سن نہیں سکتے کیوں امام نو محسوس نہیں کر سکتے کیوں امام دی سرگوشی نہیں ہو سکتی کیوں امام دی آہٹ محسوس نہیں ہو سکتی. کیا وجہ ہے جو موجود ہیں تو نظر نہیں آندے. بولو وہ دی وجہ پتہ کی ہے. چپ کرو تھوڑی مرضی ہے بولو تھوڑی مرضی. وہ دی وجہ ہے ساڈے اپنے اعمال. اسی ایسا کچھ کر چکے ہیں تے اتنا کچھ کر چکے ہیں کہ سانو ہن امام دی موجودگی دا احساس ہی کوئی. سنتے رہے ہو موجود ہیں لیکن احساس نہیں ہے امام دا. امام والے پاسے ساری توجہ ہے ہی کوئی نہیں. اسی رعیت ہیں جس ہستی دی سانو دے بارے پتہ ہی کوئی نہیں. اتنا ہی پتہ ہے بے کہ امام ہیں بس حکم خدا نل غیبت دے پردے چین پھر حکم ہوئے گا ظاہر ہو جان گیا دنیا پر امن ہو جائے گی. اس تو اگا امام دا پتہ ہی کوئی. بولو ایران دے ایک فلاسفر دا جملہ ہے. ایران دے یہ ہر کوئی نہیں سمجھے گا دو ہی چار سمجھو گے. ایران دے ایک فلاسفر ہے دا جملہ ہے کہ پاکستان دے شیعہ دو امامی شیعہ ہو گئے. پاکستان دے شیعہ دو امامی ہو گئے. انہاں آنکھوں نہ فضائل سناؤ تو صرف مولا علی دے پڑھ لیندے تے جے آنکھوں مصائب سناؤ تو صرف امام حسین دے پڑھ لیندے. باقی اماماں نو ایک کوئی نہیں جان دے. جبکہ اسی دو امامی نہیں اسی 12 امامی. توڑے کتنے بندے بیٹھے چلو توڑی گال چھوڑو بھی زمانے دی کتنے کے بندے ہیں جڑے سارے ائمہ طاہرین دی زندگیاں جان دیں انہاں دے حوال جان دیں انہاں دی سیاسی زندگی جان دیں انہاں دا کردار جان دیں انہاں دے اعمال جان دیں انہاں دی والدہ دا نام کیے او کتھوں آئے انہاں دا کردار کیے انہاں کے کیتا کتنے ایک لوگ جانتے. حالانکہ وہ چیزیں جڑیاں بنیاد اچھن تو سانو بنیادی چیزاں دا ہی نہیں پتا. میرا دل کردہ پہ میں بھی تھانو کوئی جنگ سنا وا تاں ہی تسی نعرے مارنے. حیدری
یا میں کسی نو بھی جگا لیا نا میں مجلس پڑھ لی. جگان دا مطلب یہ نہیں اتھو جگاواں, جگان دا مطلب ہے اتھو جگاواں. کوئی ایک بھی سوچن تے مجبور ہو جائے مجلس تاں ہی ہوندی. اور ہے تھوڑا میرے پڑھنا میرے بعد کسے نہیں. میرے خیال ہے جمعہ دا وقفہ ہی ہے, چلو اتنی دیر تو ہن برداشت تسی میرے کرنی ہے پوزین گلا. جدو موجود ہیں مولا موجود ہیں کہ نہیں, سانو معرفت ہی کوئی نہیں اسی میں. ورنہ وہ تو ہر جگہ تھے, ہر بندے دے نال ہیں, انہاں دی نگاہ ہر کسی تھے. جی بسم اللہ جی. جڑا یہ نعرہ ہے نا جی, یا امام المنتظر, اگو بندے دن الاجل 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 آکھن تو پہلے بندہ تھوڑا جا سوچے صحیح, میں جس نو بلا رہا کیا دے واسطے میں تیار ہاں؟ ٹر گئے ہو. میں جس امام نو بلا رہا تھوڑے سرگودے دا کوئی ڈی سی آنا ہوئے تھوڑے اسے کمالے, ٹھیک ہے, سرگودے دا ڈی سی تھوڑے کمالے آنا ہوئے انہیں لگائے گا. پہلے اطلاع آئے گی, پھر اس بعد تسی تیاریاں کرو گے. بلاؤ جی جھاڑو والا, صفائی کراؤ سارے شہر دی, سرخ قالین بچھاؤ, پھول لے آؤ, ہار لے آؤ, معزز سارے کٹھے ہو, وہ اچھے کپڑے پا کے سارے باہر کھڑے ہو جائیں. کیوں جی ڈی سی صاحب آ رہے ہیں, اور ڈی سی آ رہے کوئی جبرائیل تو نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, اللہ عہدہ دیتا ہے انہوں نصیب ہوئے. ایک ڈی سی دا اتنا تو انہوں انتظار بھی تے او دے آن دی اتنی تیاریاں بھی بندے کر لینا. حیرت نہیں بندے دی, عام بندے دا راہ ویکھنا ہوئے تے بندے اتنی تیاری کر لینا. جے دے صدقے خدا نظام چلا رہے اس آنا ہے تے کسی دی توجہ ہی کوئی نہیں اس پر. کیوں جی, جے دے صدقے نظام کائنات چل تے اس امام نے پتہ ہے آنا ہے, ہر مسلک جان دے کہ امام مہدی تشریف لے کے آن گے. جس نے شیعہ دی گل نہیں, ہر مسلک کے چاہے کہ امام مہدی تشریف لے کے آن گے, تو کسی دی توجہ کوئی نہیں بھی, انہاں انہیں ہی آ جانا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. غور ہے تو نا میرے, انہیں کوئی نہیں آنا. پہلے تیار ہو گئے تو پھر آن گے, تو تیاری کرو گے تو آن گے. تو تیاری بھی نہیں کرو گے, اور تیاری دی پہلی سیڑھی دا نام ہے محاسبہ نفس. پہلے بندہ اپنے آپ نو سوچے, اپنے آپ نو ویکھے میں کی ہاں تے کی کر چکا. کدائیں میرا ہی عمل تا نہیں کہ مولا دے راہ تے رکاوٹ بن گیا. تھوڑی توجہ نہیں ہے, کیونکہ وقت امام دا اپنا فرمان ہے کہ میرے منن والے دے اعمال ہی میرے راہ جو رکاوٹ بن گئے. امام دا فرمان ہے کہ میرے اپنے دے اعمال میرے رستے جو رکاوٹ. آ جاؤ جی بسم اللہ, اتھے آ جاؤ. اچھا مولا صحت عطا فرمائے. تھوڑی توجہ ہے میرے لباس. مولا دا فرمان ہے میرے اپنے دے اعمال. اس تو بھی زیادہ چپ کرو, اگلا فرمان بھی سن لو. امام فرمائے مومن دا ایک گناہ میرے ظہور 40 دن تاخیر دا سبب ہے. ایک گناہ, جتنے حوالے کو میں دے سکتا, ایک گناہ امام دا فرمان ہے مومن دا ایک گناہ میرے ظہور 40 دن تاخیر دا سبب. تاخیر ہو گئی تو اسی آپ نہیں چاہتے کہ انہوں دا ظہور ہو جائے, اسی ہی نہیں چاہتے, تیاری کوئی نہیں. لیکن وہ کتنا قریب امام ہے کہ تسی آج بھی مشکل پھنس جاؤ, وہ تو آج بھی تنہا نہیں چھوڑتا. تسی دل تو پکارو توڑی کنڈ تے ہاتھ رکھ سن, سچی گل پہ کر. تسی دل تو پکارو توڑی کنڈ تے ہاتھ رکھ. ایک بزرگ آدمی حرم امام علی رضا علیہ السلام میں داخل ہوئے,
اللہم صلی علی محمد. بزرگن ضعیفن تو زیارت پڑھن لگے حضرت امام علی رضا علیہ السلام دی. وہ زیارت نامہ اٹھایا، نگاہ کمزور ہے، الفاظ پڑھ نہ سکے. انہیں سجے کھبے ویکھیا کسے نو بھی میری نیابت اچ پڑھ. ایک نوجوان نال بیٹھا ہی اس نے دن میں میری نیابت تو سرکار دی زیارت پڑھ. نوجوان بڑی خوشی نال قبول کر لے. وہ نوجوان امام رضا علیہ السلام دی زیارت بزرگ دی نیابت پڑھدا رہا. بزرگ کھڑے رہے. زیارت ختم ہوئی، بزرگ چلن لگے، جوان ہاتھ نہ پڑے. اس آگے بھی جان تو پہلے ایک سوال دا جواب تو دیتی جا سکے کی. اس آگے ریت کس دی ہے؟ چپ کر کے سونا نہ لے. بزرگاں آکھے جی صاحب العصر دی. ریت کہن دیاں صاحب العصر دی. اس آگے جی صاحب العصر دی ریت ہے تو امام رضا دے سلام تو بعد تو وقت دے امام نو سلام کیوں نہیں کیتا؟ چلو مولا دا تو ہو گیا، تیرا حق بندا امام صاحب العصر دا بھی سلام کردہ. اس آگے جی ناراض نہ ہو، میں ہونے کر لینا. دو چار بندے دعا کر دیو، باقیاں دی مرضی ہے. انہاں کے لے کر بزرگوں سیر جھکا کے ایتھے ہاتھ رکھ کیا کہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. کمال علیہ اگوں اس جوان مسکرا کے فرمایا وعلیک السلام. جڑے سمجھ گئے ہو انہاں کیا وعلیک السلام. بزرگاں دے پیریں تھلوں نکل گئی زمین. انہاں کہ میں تا اپنے وقت دا امام نو سلام کیتا ہے. انہاں کہ جنو سلام پہ کر دے تیرا وقت دا امام اس ویلے تیرے سامنے موجود ہے. میں تیرا وقت دا امام ہوں، میں تیرے سامنے موجود. ہر جگہ ہے تھوڑے ساڑھے امام، ہر جگہ ہے. 24 گھنٹے جو تھوڑی زندگی چ گزر رہے ہیں، 5 منٹ تک کڈو اس امام واسطے. تنہائی اچ کڈ لو، چل دے پھر دے کڈ لو، جائے نماز تے بیٹھ کے کڈ لو. کڈو تو صحیح. اس بھولے چ نہ رہنا کہ کوئی سوال جواب کوئی نہیں ہونا. ہوئے گا سوال. چپ کر گئے ہو. غیبت کبریٰ جو چل رہی ہے 1442 یا 43 ظہور تو بعد جو امام علیہ السلام کسی ایک نو بھی کھڑا کر کے پوچھ لے بھائی جا بچے آپ. ایک نو بھی امام نے پوچھ لیا میں جو اتنا عرض غیبت جریا میری غیبت ہے تو میرے واسطے کیا کیتا ہے؟ کو بندہ کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں کیتا. کیسی ریت ہیں جو تینوں اپنے امام دا ہی نہیں پتا. تھوڑی جی توجہ دے اس امام نو. تسی منتظر ہو مولا تشریف لے آن. مولا منتظر ہے نا ریت تیار ہو جائے. پڑھ لیا میں جتنا پڑھنا ہی. مولا منتظر ہے کہ میری ریت تیار. 255 ہجری نیمہ شعبان امام دنیا تے آئے. 8 ربیع الاول 260 ہجری حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دے جنازے تھے. اس مولا دی غیبت صغرا شروع ہوئی. 329 ہجری تک میرے مولا دی غیبت صغرا رہی. یعنی پہلی غیبت جڑی ہے 69 سال رہی. پھر 329 آج 1443. اتنا عرصہ غیبت کبریٰ چ گزر گیا. مجلس سے بیٹھنا لے ہوں آج تک اس امام دی اکھاں دا خون بند نہیں ہویا. مسلسل غیبت دے پردے اج خون رو رہے میرا مولا. ایک لمحہ ویسے بھی اکھاں دا خون وہ بند نہیں ہویا. اسی دوسری 2-4 منٹ 10 منٹ پانی روک کے ٹر جائیں گے. وہ بھی ہون مجلس سے آنسو بھی ختم ہو گئے. جو کچھ مجالس دے حالات ہو گئے آنسو ہی ختم ہو گئے. امام علی زین العابدین علیہ السلام یا 35 سال یا 40 برس خون روئے. اس امام دی غربت ویکھو کتنے عرصے تو خون رو رہے اور پھر تنہائی اچ بیٹھ کے رو رہے. تنہائی اچ کوئی تو بن جائے اس امام دی تنہائی دا ساتھی. کوئی تو خود نو تیار کرے. کوئی تو اس امام دی ریت چوں اٹھ جائے.
ایک انڈیا دے عالم دین فکرہ پڑھی آئی کہ مولا اتنا عرصے تو خون رو رہے ہیں، اگو تواڈے جیسے کسی مومن اٹھ کے سوال کر لے وہ اتنا خون کیوں روندے ہیں؟ ہو سکتا ہے سارے دی ہائے نکل آئے، اگو وہ عالم آکھے کیویں نہ خون روے جہندیاں 11 نسلاں بے جرم قتل ہو گئیاں۔ مولا تواڈی یہ ہائے امام وقت تک پہنچا دے، جہندیاں 11 نسلاں بے جرم قتل ہوئیاں، بے جرم قتل ہوئیاں، قصور کوئی نہ۔ مولا علی علیہ السلام دا فرمان ہے جندی زندگی طویل ہو سی دے دکھ زیادہ ہو جاسا، زندگی ودی گئی، پھر اکھاں دے سامنے کدی پیو ٹر گیا، کدی ماں ٹر گئی، کدی دوست ٹر گیا، کدی اولاد ٹر گئی، جیویں زندگی ودی جاسی دکھ بھی ودے جاسی۔ سوچو اس امام دے جگر تے کتنے دکھ ہیں، جے سمجھو تو میں اس امام دے 4 دکھ پڑھدا، میرے اسے دی عبادت ہو گئی ہے، خیال چھوو تواڈے نصیب دی گل ہے۔ امام وقت جگر تے جڑا پہلا دکھ ہے او مصطفیٰ تے لگی ہوئی ہزیان دی تہمت۔ شاید تواڈے واسطے ایڈا لفظ نہ ہو سی، سیدہ واسطے لفظ بڑا ہی، نبی تے ہزیان دی تہمت لگی، اے امام زمانہ دے جگر تے دکھ ہے۔ چلو اگوں بے شک چپ کر جاوے، ایس دکھ تے ضرور آئے کرے جو مسلمانن پتہ لگے جو اے دکھ آج بھی یاد ہے تے ہمیشہ یاد راسی۔ دوسرا دکھ ہے امام زمانہ دے جگر تے محمد دی دھی دیاں ترٹیوں یا پسلیاں، میں صدقے جا۔ تیسرا دکھ ہے میرے مولا دے جگر تے امیر المومنین دا زخمی سر، کسے جملے تے تو ہائی کاری لہزو۔ چوتھا دکھ ہے امام حسن دے 2 کفن رومنا لیوں۔ پنجواں دکھ ہے کربلا دے غریب دا بھیڑا دے سامنے بے جرم مریونا۔ 6واں دکھ ہے امام سجاد دا ماما لے کے کدی اس بازار، اللہ وے تھوڑا جنہ اگلا لفظ کیا کدی اس بازار۔ اگلا دکھ ہے حضرت امام محمد باقر دا 5 سال دی عمر گل چ رسیاں۔ تسی کئی حیران ہو کے سن رہے ہو، غریب بن کے سنو تو لفظہ کا۔ اگلا دکھ ہے امام جعفر صادق دے دروازے تے لگی ہوئی آگ۔ پھر اس تو اگلا دکھ ہے ایک غریب دا بے جرم 14 سال رکوع وچ کھلوتے رانا۔ اس تو اگلا دکھ ہے امام رضا دا بھیڑا تو دور پردیس سے شہید ہونا۔ اگلا دکھ ساڑھے ممبر تے پڑھ دے کوئی نہیں تاریخ چاہے۔ اس تو اگلا دکھ ہے امام محمد تقی دا 3 دہاڑے گھر دی چھت تے پیریا بے وارث جنازہ۔ پھر اس تو اگلا دکھ ہے امام علی نقی دا تنگ زندانہ زندگی گزارنا۔ اس تو اگلا دکھ ہے امام حسن عسکری دا 42 سیڑیاں زمین ایک کھوچ قید گزارا۔ ابتدائی مجلس تے چلو 2-4 بیٹھا ڈسا برسوں میں سمجھا گا میری مجلس ہوگی۔ سب تو وڈا دکھ ہے جڑی پیو نال نہیں بولی اور شرابیاں نال جا بولی، کیونکہ ناموس تے دردہ تو بندیاں دے جگر پھٹ دے۔ یہ سب تو بڑا دکھ ہے امام زمان علیہ السلام واسطے۔ انہاں دردہ دی وجہ تو تا آج تائیں اکھاں دی رات بند نہیں ہے۔ اللہ میرے مولا دے ظہور تعجیل فرمائے۔ بس ہو گئی میرے حصہ دی مجلس میں ایک وینڈ کر دوں۔ سب تو بڑا دکھ ہے امام دا باپ نال نہ بولنا لی۔ پتہ نہیں تسی لفظ سن رہے ہو یا نہیں سن رہے۔ باپ نال نہ بولنا لی، یا بولیا تو شرما کے بولیا، تھوڑا بولیا، ماں دی کنڈ دے پیچھے بیٹھ کے بولیا، تخت بیٹھے بے غیرت۔ اس لفظ دی معافی دے دینا، بندیاں دی دلوں ہائے سنی ہے جس جگہ تھے پڑیا۔ آخری سیڑھی تے پیے کسے غریب دا بے ترتیب کٹے ہویا سر۔ میں اپنے لفظاں دا ذمہ دار ہاں، میں کسی دا کوئی ذمہ دار نہیں۔ جو میں پڑھیا میں ممبر تے پڑھ سکتا، کیونکہ میں عدالت امام اچ کھڑا۔ ہر مجلس دے جواب دے ہیں امام زمانہ نو، سنن دے بھی پڑھن دے بھی۔ آزاد جگہ نہیں ہے جو دل کرے پڑھ کے ٹر جاؤ۔ امام نو جواب دے ہیں۔ ظالم دے ہاتھ کوئی نجس شے آئی، نام ہی نہیں چاہنا سمجھ تسی آپ جو گے اشارہ کر دینا، کدی لبا نہ لیندے، کدی ہاتھ ٹھک کر دے۔ کتنے ایک بندے تواڈے چ اس جملے تے ہائے کر سکتے ہیں، اس اوہ نجس ہاتھ ودھا کے پوچھے انہاں چ علی دی دھی کھیڑی ہے۔
ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਜੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਲੀ ਦੀ ਪਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਗੈਰਤ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਈਫਾ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਜ਼ਾਕਿਰੀਨ ਵੀ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰਾਈ ਛੁਪੇ ਹੋਇਆ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡਦਾ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ تو میں سمجھدا زندگی مک سکتی ہے ظالم نے نا جیڑا لفظ آکھیا ہے اے بی بی دی زندگی دا میں سمجھدا سارے تو وڈا درد ہے جیڑا سمجھ دی دلوں ہائے نکلے گی بغیرت اد جا اے ضعیفن ہٹا میں علی دی دھی نال گل کرنی ہے بلا وے جس بندے یہ درد محسوس کر لیا او جدا لہجہ بھرا بھی اتنا نن جان دے ایک شرابی بیٹھا دے نو ہٹاؤ میں علی دی دھی نال گل کر جی میں بزرگ ذاکرین تے سونا لفظ پڑھ دیا انہاں دا لفظ پڑھ دو تازیانہ چاہ کے جناب فضال پاس تازیانہ اٹھا کے میرا پڑھ لینا تھوڑا سن لینا چپ کر جانا حیران ہونا آسان ہے وہ تازیانہ چاہ کے ٹوریا پچھو میری سین ویکھ لیا میں تازیانہ لے کے اگاں پہ ودے جناب فضا دی کنٹ تے بی بی متھا رکھ کے فرمائے اماں ہٹ جا کمالے علیہ تو دی ہائے نکلی ہے جدہ بی بی آکھے نا اماں ہٹ جا پچھا وے کیا دیا یا ماں نہ سدیا اللہ ہائے قبول کرے جے ماں سدیا ہی ماما واسطے دھیاں دے پردے تو واد کے شاید کوئی نہیں ہوندی 28 سفر دا ویلا اج تائیں یاد ہے جڑے نانے من واقعی آئی مانگ لے میں زندگی منگی آئی جڑی منگی آئی وہ اسے دے واسطے ایسے لمحے واسطے منگی آئی مر سکدیاں میں ہٹ نہیں سکتا ظالم قریب آئے اسا کہ ہٹ جا بی بی آدھی نہیں ہٹ سکتی اسا کہ ہٹ جا بی بی آدھی نہیں ہٹ سکتی میں صدقے جاواں ظالم تازیانہ چاہے بی بی کڑیاں لے ہتھ چا سونی ہائے کر لئی دے اس پہلا وار کیتا ہے ہتھاں تے جھلیا دوا وار کیتا ہتھاں تے جھلیا آواز آ جائے گی یہ تسی سمجھ لو تریا وار کیتا ہتھاں چو خون نکلے یقین کرو تخت بیٹھا بے غیرت بول پیا او چٹے والا علی باغی دی بھین دی اگوں ہٹ جا جنہاں سمجھ آئی ہے انہاں دی ہائے نکلی ہے جدہ اس آکھے نا باغی دی بھین دی اگوں ہٹ جا پچھو میری سین فرمائے اماں ہٹ جا میں شام اسے واسطے آئی اماں ہون میرے سامنے تو ہٹ جا کہ دی جرت آئی جو غازی دی بھین کو کڑیاں پوا کے شام لے آوے میں جڑی شام تک آ گئیاں اماں میرے آمن دا وقت ہی ہوئی کائنات نہیں سنیا بی بی دا لہجہ بی بی دا لہجہ یا بی بی جانے یا بی بی دا پیو یا ماں یا خواہ اللہ جانے نہیں سنیا کسے بی بی دا لہجہ صرف دربار یزید نہیں بلکہ بھرا دی مقتل تو بعد جتھے بھی بولی ہے شریعت دا فقہ دا مسئلے اگر عورت نو نامحرم نال کلام کرنی پوے تو لہجہ بدلا کے گل کرے ان پتہ ہی نہ ہوئے اس بی بی دا لہجہ کیڑا ہے تے جڑی کڑیاں پا کے کھڑی آئی او محتاج شریعت نہیں بانی شریعت دی دھی آئی چلے اس آکھے نا باغی دی بھین دے اگوں ہٹ میری سین جلال چاگے بابے دے لہجہ فرمائے اسکت یبنا تلکا او ساڑے آزاد کردہ غلام دی اولاد کہ بیادی خاموش ہو جا میرا حسین نمازی آئی اپنے بابا دی روح دی تسکین دی خاطر انہاں دا فکرہ پڑھ دا جلے باپ دے لہجے چ بولیے علماء مقتل لکھے اڑ دے پرندے رک گئے تو اسی تہائے بھی نہیں کر سکے تھوڑا آواز اور دینا بھائی اڑ دے پرندے رک گئے اٹھا دے گلے دیاں گھنٹیاں خاموش ہو گئیاں اے ہے بی بی دی ولایت جڑی دنیا نہیں سمجھ سکی جرت نہیں کوئی بندہ بی بی دے سامنے اچھا سا لے جائے ہکے لفظ نال بی بی شرابی دا دربار فتح کر کے نجف والے پاس منہ کر کے دیے بابا ایو شام آئی جڑی تیرے تو فتح نہیں ہو سکے ہے بابا اس سے شام واسطے جنگا لڑیاں اے او شام آئی جے دے واسطے لڑ دے ٹر گئے بابا نجف چھوڑ شام آ کے ویکھ لے خیبر پٹ لینے بابا بڑے سوکھے نہیں
تیری دھیو کے شرابی دا دربار فتح کرنا صرف میں عالیہ دا لفظ نہ پڑھا تا گل مکمل نہیں ہو سکتی. بی بی دا لہجہ گونجیا امیر المومنین دے ایک صحابی دے کرنا تے پہ گیا اسے دربار اچ بیٹھے دو میں اکھاں حمایت علی اچ گتیاں سو نال آلے دا موڑا ہلا کیا دے میری اکھاں تا کوئی نہیں پر جڑی آواز گونج رہی ہے نا اے لہجہ میں نے آج تک یاد تسی نہیں سمجھے جڑی آواز گونجی ہے اے لہجہ نہیں بھولیا اے لہجہ آج تک یاد ہے. اکھاں رکھ دیں تا دربار اچ نظر کر میں نے وے کے دسنا اے خطبہ پڑھنا لا حسن ہے یا حسین او ہائے کرنا لے ہو سکے شکر کر تیری اکھاں نہیں ہے علی دی وڈی دھی عالیہ دربار اچ زمین تے ٹکر مار کیا دے آج راز کھل گئے میں آدھے یا علی اکھاں دے وہ علی رون دے اندہ دے نمنگیا کر اکھاں ایک ویلا سی شکر ادا کر سے آج کھل گئے راز کجا علی دی دھی کجا ظالم دا دربا. یہ فکرہ میرا نہیں قبلہ رشید ترابی صاحب دا فکرہ ایک وین سن لو بی بی دا خطبہ ایک لفظ پڑھ دیا نا میں لفظ وین دی شکل پڑھ کے دینا جتنے دربار اچ بیٹھے ہیں دربار اچ یہ بغیرت ہر کسی نو ہی کو جادہ بیٹھا ہی کوئی حسین نہیں انجھے ہائے چاہے دیا جویں کیا دائی کوئی حسین نہیں کوئی میری بیعت نہیں کیتی میں قتل کرا دیتا لفظ کوئی سنے علی دی دھی نہ دس دا یہ کڑیاں پا کے کھڑے ہونے لکھونے نہ دس دا یہ سار کہندے ادھائی کوئی آئی مرا دیتا بیعت نہیں کیتی عالمہ غیر معلمہ سین سمجھ گئی یہ میرے ویر نو کوئی بیٹھا دے دس دا ہی نہیں سار کہندے تے میں کونا تو چھپا گیا ہر شے ہون بی بی پڑھن لگی ہے خطبہ ایک کے لفظ بی بی دس دیتا میں کونا تے سار کہندے تے جڑا پہلا لفظ بی بی دا اپنے ہو سکے تو اسے تے ٹھڑا ساچا بھرے کھلے ہوئے والن چپ کر گئے ہو ہاتھ بی بی تے بدے چار پاسے شرابی ماحول ہے درمیان چ رو کے کھڑیا دی نبی دی دھی دے کھلے وال وے کے ہسنا لے آؤ ہائے صدقے بندے تسی ڈھیر آؤ گل سن کے کئی چپ کرے کتنا درد اس لفظ بی بی آدھی ہے نبی دی دھی دے کھلے وال وے کے ہسنا لے آؤ ظالم نہیں ڈس دا میں ڈس دیاں میں او دی دھیاں جندے تے قرآن نازل ہویا اللہ تو اڈی ہائے قبول کرے اگلا وینڈ کر کے آدھی ہے اے نہیں ڈس دا میں ڈس دیاں میں او دی دھیاں 19 رمضان جنو سجدے چو ذراب لگی اور روڑا لے او تریا وینڈ کیتا ہے شام بھی آل گئی ہو زیمی بھی آدھی ہے او دی دھیاں جندیاں پسلیاں مسلمان تروڑ چھوڑی مرحبا روڑا لے آخری وینڈ رہ گیا بی بی آدھی ہے او دی بھینا جنو کربلا سجدے چ مارے سجدے چ مریون دا نام آیا ہے تخت بیٹھا ظالم آدھا ہے میں نہیں مندہ تیرا بھرا نمازیا ایسا کہ میں نہیں مندہ جلال چ میری سین آئیے بی بی آدھی ہے کی میں من سے ظالم آدھے جے پڑھدا ہی نماز تا نماز دا کوئی گواہ لیا آیا ہوئے تیری کی میں عبادت نہ ہوئے اس گواہ منگیا بدے اتم نال بی بی ادھے ویکھے جدے یا نبی دا کٹے ہو یا سار دفنا بی بی آدھی اللہ دا نبی قبر تو باہرہ ڈسیا میرا پھرا نمازیا تو آڈی ہائے نکلیے قبر چوائنا ہے کی میں تیرے وال کھلے ہوئے نبی آدھے کی میں باہر تیرے ہتھا چ رسیاں تیری چادر کوئی نہیں الحمدللہ بڑا سونا نبی آدھے کی میں باہر تیرے ہتھا چ رسیاں تیری چادر کوئی ایک وین کردہ بزرگ کردے راندے ہر ذاکر پڑھدا راندے وین بڑا منظوری تخت بیٹھا ظالم آدھے ہیں بی بی تیرے بھرا بی بی آدھی مان مک گئے آئے آدھے تیرے پتر بی بی آدھی نسل مک گئی کوئی تہائے کرسی ظالم آدھے تیری چادر بی بی آدھی 9 لاکھ ہاس کے لائیے
ظالمہ دے ہر شے جو مک گئی ہے تکلیف کتھے آئی ہے رومن والے تکلیف دا نام ہے بی بی آدھی سچ پوچھیں بھرا دیاں ضرباں تو زیادہ بی بی آدھی سچ پوچھیں اکبر دی برچی تو زیادہ معصومہ دے درہ تو اپنی چادر تو زیادہ ارمان ہی کے گل دے کھا گیا ہے بھریا دربارے تیرے نال کلام کرنا پائے بی بی آدھی میں اجڑیاں میں بابے نال بھی کدی نہیں بولی رو رو کے کھڑی آدھی آمات غیندی میں اجڑی تیرے نال نہ بولنا پاؤندا بی بی آدھی میرے طرز کلام دے سنان کیتے میرا بابا ٹریا لومنا بھینا اجڑے نہ کھوے لاوے وات بھیرا بڑے یاد میں پرے دربار کھڑیا دیئے جیوے نہ چاہیئی میں اجڑی دا ہائے غازی جینا خدا صاحب العصر دے ظہور تعجیل فرمائے اللہ سارے نہیں بات